بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکش ڈرامہ سیریل دریلش ارطغرل کے بارے میں۔ ارطغرل غازی، جس کے چرچے اس وقت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ ڈرامہ سیریل 2014 میں شروع کیا گیا تھا اور اب تک اس کے 5 سیزن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے سیزن نمبر 1 کی 76 ایپیسوڈ تھی، سیزن نمبر 2 کی 103، سیزن نمبر 3 91، سیزن نمبر 4 90 اور سیزن نمبر 5 کی 88 ایپیسوڈ تھی، جبکہ سیزن نمبر 6 ابھی شروع ہو چکا ہے۔ ارطغرل غازی 80 سے زائد ممالک میں تراجم اور سب ٹائٹل کے ساتھ آن ایئر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرامہ سیریل نیٹ فلکس کے ساتھ ساتھ اور کئی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کو اردو میں ڈب کر کے پی ٹی وی پر نشر کرنے کا حکم دیا تھا اور اس ڈرامہ سیریل کی ڈبنگ کا کام بھی شروع ہو چکا تھا، جو کہ شیڈول کے مطابق جنوری 2020 میں پی ٹی وی پر آن ایئر کیا جانا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ارطغرل غازی کی ڈبنگ کا کام روک دیا گیا۔ لیکن 18 اپریل 2020 کو پی ٹی وی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر سے ٹویٹ کر کے یہ خوشخبری دی گئی کہ ارطغرل غازی بہت جلد پی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ ارطغرل غازی رمضان کے مبارک مہینے میں رات 9 بجے نشر کیا جائے گا، لیکن کئی لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ 9 بجے نماز تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹائم ٹھیک نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی دن کے وقت ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کی جائے گی، اس لیے جو لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں وہ اگلے دن ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس ڈرامہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی یوں تو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ، مصر، امریکہ، انڈیا اور یورپ کے کئی ممالک میں اس پر مکمل پابندی ہے۔ سعودی عربیہ میں اس ڈرامہ سیریل کی اشاعت و ترویج پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس ایکشن کا ری ایکشن کچھ اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ عرب کے لوگ اب پہلے سے زیادہ اس ڈرامے کو انٹرنیٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ عرب ممالک میں اس ڈرامہ سیریل کے ویورز کی تعداد ملینز میں ہے اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو آخر اس ڈرامہ سیریل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس کو اتنی رغبت سے دیکھ رہے ہیں؟ یاد رہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو دیکھ کر ایک میکسیکن کپل اسلام بھی قبول کر چکا ہے، شاید اسی وجہ سے یورپ، امریکہ، انڈیا اور دوسری کئی اینٹی مسلم کمیونٹیز اس کے مخالفت کر رہی ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دریلش ارطغرل یعنی کہ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کی مکمل کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کا آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ دریلش ارطغرل دوستو یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اوغوز کی سب سے بہادر قبیلے کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جن کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس میں اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک آؤز خان کے خاندان کے 12 قبیلوں سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنایا تھا۔ ارطغرل غازی جو کہ 9 عمری میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ارطغرل غازی شروعات میں سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے جنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلیمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کی امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو کہ صلیبیوں کے ہاتھ یرغمال بن چکے تھے۔ ارطغرل غازی نے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد صلیبی قلعے ایمانوس، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اپنے والد سردار شاہ سلیمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا۔
ارطغرل غازی کی شادی سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان، جن کو وہ صلیبیوں سے آزاد کر کے لائے تھے، ان کے ساتھ ہو گئی۔ ارطغرل غازی نے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سفید داڑھی والی بزرگوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں گندودو اور سنگور تاکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سارتین کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر بازنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت، بامسے اور دووان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل غازی اپنے قبیلے میں لے کر آئے تھے، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کی تھی، جبکہ ان تینوں کے والدین کو منگولوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ ارطغرل غازی کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن، سامسا، دومرول، مالک شاہ، کنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ ہائمہ، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرہوار بیٹا گندوز شامل تھے۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود خانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں پر انہوں نے زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کر دیے۔ امیر سارتین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کے فتوحات کو سست ضرور کیا، مگر روک نہیں سکا۔ روم کے شہنشاہ کی ملکیت میں موجود کارا جائیسار کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سارتین نے ارطغرل غازی کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کیا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کارا جائیسار کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سارتین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاؤ الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سارتین ایک مرتبہ پھر سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ نکلا اور گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل غازی کا ساتھی بن گیا۔ امیر سارتین وہاں سے بچ کر نکل گیا اور کچھ عرصہ بعد سلطان علاؤ الدین کو زہر دے کر قتل کر دیا اور اس کا الزام ارطغرل غازی پر لگا دیا۔ مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اسے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں نے ساز باز کی، مگر سلطان کے بیٹا موجودہ سلطان امیر سارتین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ اب وہ مجھے قتل کرنے والا ہے۔ اس صورتحال میں سلطان علاؤ الدین کے بیٹے جو کہ موجودہ سلطان تھا، اس نے اپنے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور غدار سارتین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے اپنے بھائی کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سارتین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے کئی مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کیا جا چکا تھا۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورتحال میں امن و معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل غازی کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ چنگیز خان کے بیٹے جانشین اکتائی خان کے پاس ارطغرل غازی پہنچ گئے۔ اکتائی خان ان کی بہادری سے پہلے ہی متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن و معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاؤ الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔
سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عدلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم خلافت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرلٹ، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں تک جو کہ سلواکیہ، کریمیا اور موجودہ یوکرین ہے، جنوب میں سوڈان، صومالیہ، یمن تک، مالدوا، ٹرانسلوانیا، ولاتیا اور اس سب کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ دوستو، اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بزداغ نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے جو کہ ایک سچی داستان پر مشتمل ہے۔ اس میں بہترین اداکاری دکھائی گئی ہے۔ الطان دزیات کو ارطغرل غازی کا مرکزی کردار دیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید آپ اسی صدی میں موجود ہیں، اسی قبیلے کا حصہ ہیں، آپ انہی پہاڑوں اور جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، آپ سادہ مگر ایماندار، مخلص، ناڈر و بہادر، انصاف پسند اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعرے پر بلند ہوتی ہوئی تلواریں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات جن کی بدولت تمام قبیلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو دریلش ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز، ناول نگاروں اور ڈرامہ سازوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ ترک کل بھی بہادر اور عظیم تھے اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فحاشی اور عریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی کہانیوں، فحاشی اور عریانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو، تو ہم اپنے ہیروز کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں گے۔ نیو یارک ٹائم نے دریلش ارطغرل کو سافٹ بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب قرار دیا ہے۔ 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردگان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف سر فہرست ہیں۔ دوستو، ہمیں اس سیریز سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی، عدل و انصاف کے لیے اخلاص کے ساتھ تلواریں بلند کیا کرتے تھے، تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہوا کرتے تھے، پھر بھی فتح حکمرانی مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کا آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔